اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ساتھیوں، مروان بن حکم کون تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ پر اور اس پر لعنت کیوں فرمائی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اور اس کے باپ کو مدینہ سے کیوں نکال دیا تھا، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ سے نکال دیا تھا تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ واپس آنے کی اجازت کیوں دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان بن حکم پر اور اس کے باپ پر لعنت کس وجہ سے فرمائی تھی۔ محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ان تمام باتوں کا جواب صحیح مستند احادیث اور روایات کے ساتھ دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ محترم ساتھیوں، حکم بن ابی عاص بنو امیہ سے تھا اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا چاچا تھا۔ حکم بن عاص پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت فرمانے کی وجوہات یہ تھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں جھانکتا تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تخلیہ کی حالت میں ہوتے تو یہ اندر جھانکنے کی کوشش کرتا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کی نقلیں اتارتا ہوا آپ کی طرح چلنے کی مزاحیہ کوششیں کرتا ہوا پایا گیا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ آپ کی ہونے والی عسکری اور غیر عسکری میٹنگز میں ہونے والے اہم نکتوں کو یہ نوٹ کرتا اور منافقین تک پہنچا کر مسلمانوں کے درمیان پھوٹ اور فتنے ڈلوانے کی کوششیں کرتا رہتا۔ اس طرح کی سازشوں اور شرارتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حکم بن عاص پر اور اس کی اولاد پر اللہ کی لعنت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مدینہ سے نکال دیا۔ محترم ساتھیوں، یہاں پر یہ بات یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ مروان بن حکم جو کہ حکم بن ابی کا بیٹا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر براہ راست لعنت نہیں فرمائی، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ پر لعنت فرمائی تو اس وقت یہ 8 یا 10 سال کا بچہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ پر لعنت فرمانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کی اولاد پر بھی لعنت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت کے زمرے میں مروان بن حکم بھی آتا ہے۔ محترم ساتھیوں، اب بات کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مدینہ منورہ واپس کیوں بلایا۔ محترم ساتھیوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حکم بن ابی عاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا چچا تھا اور آپ کے دور خلافت میں یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اور اس کے بیٹے مروان بن حکم کو مدینہ واپس بلا لیا اور ان کو اپنا منشی اور نائب مقرر کر دیا اور اپنی مہر بھی انہی کے سپرد کر دی، یعنی اپنی حکومت کے بہت سے اہم امور میں ان کو اپنے شامل حال رکھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اجتہادی خطا کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ حکم بن ابی اور مروان بن حکم ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا باعث بنے۔ یہاں پر کچھ ضعیف روایتوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی نے اس کو اس لیے مدینہ واپس بلایا تھا کہ سیدنا عثمان غنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے لی تھی، لیکن خلیفہ اول اور خلیفہ دوم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اس کو مدینہ نہ بلایا، لیکن یہ بات عقل اور فہم سے باہر ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا عثمان غنی نے اجازت لے لی تھی تو پھر دونوں خلفائے راشدین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے باوجود ان کو مدینہ آنے کی اجازت کیوں نہیں دی۔ لیکن ان احادیث کے راوی ضعیف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے باوجود خلفائے راشدین نے ان کو مدینہ آنے سے منع کر دیا۔ ایک دفعہ مصر سے مسلمانوں کا ایک وفد سیدنا عثمان غنی سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ تشریف لایا
اور انہوں نے مصر کے اس وقت کے گورنر کے بارے میں کچھ شکایت کی اور عرض کی کہ آپ مصر کے گورنر کو بدل دیجئے۔ مروان بن حکم نے ایک تحریر لکھی اور مصر کے گورنر کو اس وفد کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور اس تحریر کے نیچے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر لگا دی، جس سے یہ گمان ہوا کہ یہ تحریر حضرت عثمان غنی کی طرف سے ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا تو آپ نے کہا، واللہ میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ اب چونکہ سیدنا عثمان غنی بہت نرم طبیعت کے مالک تھے، چنانچہ آپ نے مروان کی اس حماقت اور غلطی کو بھی معاف کر دیا، اور یہیں سے پھر فتنوں اور فسادات کو ایسی ہوا ملی کہ جس کے نتائج سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی صورت میں ہی برآمد ہوئے۔ حکم نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی نے حکم کے بیٹے مروان کو اپنا سیکرٹری مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کو اس پر بے حد اعتماد تھا، اس لیے مہر خلافت بھی اس کے سپرد کر رکھی تھی۔ جب آپ کے خلاف فسادیوں نے شورش پیدا کی تو حاکم مصر کے نام منسوب خط وغیرہ کی جیل سازی کی ذمہ داری بھی اس پر عائد کی جاتی ہے۔ شہادت عثمان کے بعد وہ مدینہ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف لڑا۔ حضرت طلحہ کی شہادت بھی اس کے ہاتھوں ہوئی، جو اسی کی فوج کے سربراہ تھے۔ امیر معاویہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد اسے مدینہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ یزید کی موت کے وقت یہ مدینہ ہی میں مقیم تھا۔ جبیر ابن مطعم سے روایت ہے کہ ہم لوگ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ ادھر سے حکم یعنی مروان کا باپ گزرا۔ اسے دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سلب میں جو بچہ ہے اس سے میری امت عذاب اور پریشانی میں مبتلا ہوگی۔ اس روایت کے بارے میں ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ روایت منکر ہے۔ ابن زبیر محاصرہ مکہ کے بعد حسین بن نمیر کی تجویز اور مشورہ کو رد کر کے پہلی سیاسی غلطی کے مرتکب ہوئے تو انہوں نے مروان بن حکم کو مدینہ سے شام دھکیل کر دوسری بار پھر یہی غلطی کی، اور یہی غلطی ان کی ناکامی کا باعث بنی۔ جب یزید کی وفات کی خبر مدینہ پہنچی تو حاکم مدینہ مروان بن حکم کی ہمت دیگر اموی افراد کی طرح اس حد تک پست ہو چکی تھی کہ اس نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ اس کا بیٹا عبد الملک بھی بیماری کی حالت میں مدینہ میں موجود تھا۔ ابن زبیر نے بنو امیہ کے مظالم کے خلاف اپنی آتش انتقام اور نفرت کی رو میں بہہ کر مروان اور دیگر امویوں کو فوراً اسی حالت میں مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ مجبوراً مروان نے عبد الملک کے ساتھ سفر شام کیا۔ بعد میں ابن زبیر نے اپنی غلطی محسوس کرتے ہوئے انہیں پکڑنے کے لیے آدمی روانہ کیے، لیکن اب سب کچھ بے سود تھا، وہ لوگ تلاش کے باوجود نہ مل سکے۔ جب مروان شام پہنچا تو اموی اس وقت خوف اور پریشانی کے عالم میں باہم اختلاف کا شکار تھے۔ معاویہ بن یزید کی خلافت سے دستبرداری کے بعد خلافت کے لیے دو نام سامنے تھے، خالد بن یزید اور عمر بن سعد بن عاص۔ خالد کے ساتھ قبیلہ کلب کی ہمدردیاں تھیں اور قبیلہ قیس ابن زبیر کی حمایت میں تھا، اور کچھ دیگر اراکین عمر بن سعید کے ساتھ تھے۔ مروان کے دمشق آ جانے سے بنو کلب کے بہت سے افراد اس کی حمایت پر اتر آئے۔ مروان اس صورتحال سے سخت پریشان تھا اور چاہتا تھا کہ ابن زبیر کی اطاعت کرے، لیکن عین اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے پہنچ کر تمام نقشہ بدل دیا۔ اس نے مروان کو قریش کا سردار ہونے کی حیثیت سے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرنے سے منع کر دیا۔ مروان کو ابن زیاد کے مشورہ سے حوصلہ ہوا اور ابن زبیر کی بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بالآخر مقام جابیہ میں بنو امیہ کے حامی جمع ہوئے تاکہ کوئی متفقہ لائحہ عمل تیار کیا جا سکے۔ وہاں تمام بڑے بڑے اموی سردار اور عمائدین حکومت جمع تھے۔ چنانچہ بحث و تمہیز کے بعد فیصلہ ہوا کہ مروان کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے اور خالد بن یزید اور عمر بن سعد کو علل ترتیب ولی عہد مقرر کر دیا جائے۔ وہیں مروان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی گئی اور اسے 64 ہجری میں خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ مروان نے رمضان 65 ہجری 63 سال کی عمر میں وفات پائی
اور عام خیال کے مطابق مروان کی وفات اس کی بیوی خالد کے ہاتھوں ہوئی۔ اگرچہ مقام جابیہ پر مروان کی خلافت کے ساتھ ساتھ خالد بن یزید اور عمر بن سعد کی تقرری بطور جانشین کی توثیق کی گئی تھی، مگر مروان کی یہ خواہش تھی کہ اس کی اپنی اولاد ہی اس کی وارث ہو۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے خالد کی بیوہ ماں کے ساتھ شادی کر لی، جس کا تعلق بنو کلب سے تھا۔ مقصد اس طرح بنو کلب کی ہمدردیاں حاصل کرنا تھا۔ اس کے علاوہ انعام و اکرام دے کر اس نے بالآخر خالد اور عمر بن سعید کی تقرری منسوخ کر دی اور اعلانیہ عبد الملک اور عبد العزیز کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ مروان نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ خالد کو ذلیل کرنے کے لیے خالد اور اس کی ماں کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے، جن کی شکایت خالد نے ماں سے کی۔ چنانچہ اس نے مروان کو زہر دے کر یا گلا گھونٹ کر مروا دیا۔ مروان نے اموی اقتدار کو از سر نو قائم کیا تھا، ورنہ اموی حکومت کا خاتمہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کا ایک بیٹا اور 4 پوتے خلیفہ یا بادشاہ بنے۔ مروان اور اس کے باپ حکم بن ابی العاص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ سواق المعرکہ میں ہے، جب مروان پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملعون ابن ملعون ہے۔ بنی امیہ کو قریش کے سرداروں کو راز بتانے کے جرم میں اور محفلوں میں رسول اللہ کی نقل اتارنے کے جرم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بن ابی العاص اور اس کے بیٹے مروان کو مدینہ سے نکال دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی خلافت میں یہ مدینہ سے باہر ہی رہے۔ حضرت عثمان نے اپنے خلافت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے باپ بیٹے کو مدینہ واپس بلایا۔ حضرت عثمان نے حکم کے بیٹے مروان کو اپنا سیکرٹری مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کو اس پر بے حد اعتماد تھا، اس لیے مہر خلافت بھی اس کے سپرد کر رکھی تھی اور فدق بھی مروان کو دیا۔ زمانے کی ستم ظریفی دیکھیے، یہی مروان بعد میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جاگیر فتح کا مالک بن جاتا ہے اور بنت رسول اللہ محروم قتل عثمان کے بعد مدینہ سے بھاگ نکلا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف لڑا۔ معاویہ نے مروان کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ میں حسن و حسین علیہ السلام مروان کے پاس تھے کہ ایک دوسرے کو سب و شتم کر رہے ہیں۔ حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام کو کچھ کہنے سے مانع ہو رہے تھے، لیکن مروان نے کہا اہل بیت سب کے سب ملعون اور لعنتی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام غضبناک ہو کر فرماتے ہیں، کیا اہل بیت سلام اللہ علیہم ملعون ہیں؟ اللہ کی قسم، اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے تجھ پر لعنت کی ہے، اس زمانہ میں جب تو اپنے باپ کی سلب میں تھا۔ معاویہ نے مروان بن حکم کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مدینہ کی مسجدوں میں ممبروں پر کھڑے ہو کر لعنت اور طعن و تشنیع کروانا شروع کر دی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مدینہ کے باہر عیدگاہ تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، تمام لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں واعظ و نصیحت فرماتے، اچھی باتوں کا حکم دیتے، اگر جہاد کے لیے کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو الگ کر دیتے، کسی اور بات کا حکم دینا ہوتا تو وہ حکم دیتے، اس کے بعد شہر کو واپس تشریف لاتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ برابر اسی سنت پر قائم رہے، لیکن معاویہ کے زمانہ میں مروان جو مدینہ کا حاکم تھا، پھر میں اس کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلا۔ ہم جب عیدگاہ پہنچے تو وہاں میں نے کثیر بن سلت کا بنا ہوا ایک منبر دیکھا۔ جاتے ہی مروان نے چاہا کہ اس پر نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے چڑھے،
اس لیے میں نے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور لیکن وہ جھٹک کر اوپر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ واللہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بدل دیا۔ مروان نے کہا کہ اے ابو سعید، اب وہ زمانہ گزر گیا جس کو تم جانتے ہو۔ ابو سعید نے کہا کہ باخدا میں جس زمانہ کو جانتا ہوں وہ اس زمانہ سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا کہ ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مسجد کے ممبروں پر حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کرواتے تھے، اور اگر لوگ نماز پڑھ کر وہاں سے چلے جاتے تو سب و شتم کروانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے نماز سے پہلے ہی خطبہ اور وعظ کروانا شروع کر دیا تاکہ خطبے کی آڑ میں مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کروائی جا سکے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسلامی واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔